السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میں اپنا گلا بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ پورا جو میرا نظام تنفس ہے اس کے خلاف ہونے کی پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس کی بڑی وجہ ہے اس وقت ہمارے شہر میں پولن الرجی، اور اس کی وجہ سے آپ یقین کیجئے کہ بات کرنا بھی کافی حد تک دشوار ہے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہے کہ کیا ہماری جو فوج ہے، پاک فوج ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غیر سیاسی رہے گی، یا ہمارے سیاستدان اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث یا وجہ سے اس کو ایک مرتبہ پھر سیاسی بنا دیں گے؟ اور اس حوالے سے میں دو معاملات آپ کے سامنے پیش کروں گا. گزشتہ اتوار کے روز ایبٹ آباد میں سابق وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں واضح طور پر اشارہ دیا کہ جو میر جعفر ہیں وہ کون ہیں، اور وہ سراج الدولہ کے سپاہ سالار تھے، اور ان کا اشارہ تھا کہ انہوں نے غداری کی ہے. اس کے اگلے دن انہوں نے جب ISPR کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا، اس بات کی مذمت کی گئی، اس بات پر کافی زیادہ رد عمل سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میر جعفر سے مراد جو ہے وہ نواز شریف اور میر صادق سے مراد جو ہے وہ شہباز شریف تھے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میر جعفر جو ہے وہ ایک جرنیل تھا اور سراج الدولہ ایک سیاستدان تھا. میں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی روز مریم نواز نے اپنے کسی جلسے میں بھی کچھ ایک یا دو جرنیلوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ پشاور اور پنڈی اور اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، اور اس پر بھی وہ جو ایک پریس ریلیز آئی تھی، یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ان دونوں بیانات کے رد عمل میں یہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے. اب آج آپ دیکھیے کہ آج ایک اور بیان آیا ہے، پریس ریلیز سامنے آئی ہے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے، اور یہ کافی مفصل جو ہے وہ یعنی تفصیلی پریس ریلیز ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو پریس ریلیز ہے یہ جاری کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ گزشتہ روز ہی سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب پر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض حمید یا ان کے کچھ لوگ یا اب بھی وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. اب یہ تو صحافی نے سوال کیا، اس کے جواب میں آصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ یار وہ تو اب کھڈے لائن ہے. اب کھڈے لائن سے مراد یہ تھی کہ شاید وہ اب امپورٹنٹ پوزیشن پر نہیں ہے. اب ظاہر ہے آرمی چیف ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، ڈائریکٹر جنرل ISI ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، اور بھی بہت سی امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کور کمانڈر کی پوزیشن وہ کم اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن چند ایک کور کمانڈرز ہیں ان کی پوزیشن کو فوجی بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو چیف آف جنرل سٹاف جو GHQ میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد 10ویں کور کے یعنی کور کمانڈر راولپنڈی جو ہیں ان کی پوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر آپ کا جو DGMO ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، یہ امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں آرمی چیف کے بعد. اور پھر کور کمانڈر لاہور ہے، کور کمانڈر منگلہ ہے، کور کمانڈر گجرانوالہ ہے، کور کمانڈر کراچی ہے، کور کمانڈر اپنا ملتان ہے، بھاولپور. یہ سارے جتنے بھی کور ہیں پاکستان میں 11 کے قریب، یہ تمام کے تمام اپنی جگہوں پر انتہائی امپورٹنٹ پوزیشنز پر ہوتے ہیں. اور کور کمانڈر بننا ہر آرمی آفیسر کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد جب آصف علی زرداری نے یہ بات تو کر دی، ہارڈلی آدھی لائن میں انہوں نے کہا کہ یار وہ تو اب کھڈے لائن ہے. اس کے بعد انہوں نے
باقاعدہ اس بات کی وضاحت جاری کی کہ جناب وہ ایک صحافی نے سوال پوچھا اور میں نے ویسے ہی کہہ دیا. پھر شرجیل انعام میمن نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی اس حوالے سے آصف علی زرداری کے وہ ایک آف دی کف ریمارک تھا, اس کو سنجیدہ نہ لیا جائے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک غیر سنجیدگی میں بات کر دی. اب غیر سنجیدگی میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اب آصف علی زرداری کوئی عام پولیٹیکل انسان نہیں ہے. ان کے بارے ایک تو وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے ان کے بارے میں ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں انتہائی زیرک انسان ہے. وہ فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتے. ایک دو مرتبہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے یا کچھ اور لوگوں کے حوالے سے, لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹھنڈے پتے کے انسان ہیں. لیکن یہ معاملہ تو ہو گیا. اب جب ہو گیا تو آئی ایس پی آر کی طرف سے فوری طور پر پریس ریلیز بھی آ گئی. اور یہ فوج کا ادارہ ہے, اگر عمران خان تنقید کرتے ہیں تو پریس ریلیز آتی ہے, تو آصف علی زرداری کی تنقید پر بھی پریس ریلیز کو آنا چاہیے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ 1951 کے بعد آج 72 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں, حکومتی معاملات میں ایک مخصوص رول رہا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں. لیکن اگر آرمی کی یہ کہتی ہے, آرمی کا ادارہ یہ کہتا ہے ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ کہ خدارہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں, ہم نے ایک پولیٹیکل یعنی غیر سیاسی ہونے کا تہیہ کر لیا ہے, اور یہ ان کی ایک جیسے کہتے ہیں نا کانشیس ایفرٹ ہے, دانستہ سوچی سمجھی کوشش ہے کہ وہ سیاست میں خود کو نہیں گھسیٹنا چاہتے. اب جب سیاست میں وہ انوالو تھے تو ہماری سیاسی جماعتیں کہتی تھی جی دیکھیں سیاست میں یہ انوالومنٹ ہے ان کی. آج وہ سیاست سے کنارہ کش ہیں تو ہماری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ جی وہ آئیں اور ایک مخصوص رول ادا کریں. اب اس سے کیا ہو سکتا ہے جب کامران خان جیسا بندہ یا یہ جو شیخ رشید ٹائپ کے جو لوگ ہیں گیٹ نمبر 4 کے متولی جنہیں میں کہتا ہوں, اب یہ جب آ کے فوج کو یہ للکارتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں, جس طرح بھی کہتے ہیں, دھمکیاں میز لہجے میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور انتخابات کروائیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فوج کا کام ہے انتخابات کروانا, یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا, اور موجودہ حکومت جس دن اسمبلیاں تحلیل کرے گی. کوئی جرنیل نہیں کہہ سکتا شہباز شریف کو کہ تمہارے آؤ میں تمہیں کان سے پکڑ کے باہر نکالتا ہوں یا تم اسمبلیاں تحلیل کرو. وہ وقت اب گیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عسکری اداروں کی جانب سے ڈوریاں ہلانا شروع ہو چکی ہیں مختلف تنظیموں کی, جس میں سول سوسائٹی ہے, جس میں تاجر تنظیمیں ہیں. آج ہی لاہور میں تاجروں کے ایک نمائندہ اجتماع نے, اکٹھ نے, تنظیم نے لاہور پریس کانفرنس میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو خبردار کیا ہے کہ پاک فوج کی عرضہ سرائی مت کریں, پاک فوج کو بدنام کرنے کی سازش مت کریں, پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی سازش مت کریں, آپ افواج پاکستان کے افسران پر تنقید مت کریں. ایسا ماضی میں بھی ہوتا تھا. مخصوص گروہ مخصوص شہروں میں ارینج کیے جاتے تھے فوج کے حق میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے, مظاہرے کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 30-35 سال میں جب سے اس جرنلزم میں ہم لوگ ہیں, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. لیکن ایسا ایک مرتبہ پھر ہو رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ان سیاسی جماعتوں کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے ہمارے فوج کا ادارہ ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں, ہم نے سیاست سے علیحدہ ہونے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا, ہمیں سیاست میں اسی طرح انوالو رہنا چاہیے, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے ابھی تک میچور نہیں ہو سکی یا میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. اللہ کرے وہ وقت نہ آئے. اگر فوج نے نیوٹرل رہنے کا, اے پولیٹیکل رہنے کا, غیر سیاسی رہنے کا تہیہ کر لیا ہے تو اس کو اسی کردار میں رہنے دیجئے. یہ ایک جرنیل کا ڈیسیژن نہیں ہے,
یہ ایک پورے ادارے کا فیصلہ ہے، اور پورے ادارے کے جب فیصلے ہوں تو وہ پائیدار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو 1 سال بعد ہی مجبور کر دیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، تو پھر فوج یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگی کہ یہ قوم اور یہ سیاسی جماعتیں اس قابل ہی نہیں ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔